پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کا ایک نیا باب آج کھل رہا ہے۔ پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سعودی انویسٹمنٹ کے پہلے مرحلے میں آج $5 ارب کی سعودی سرمایہ کاری کا عملی آغاز ہو رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں آج شاہی کابینہ کے ایک بھاری بھرکم وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ وفد میں سرمایہ کاری، صنعت و معدنیات، پانی، زراعت کے سعودی وزراء، سینئر آفیشل شامل ہیں۔ سعودی وفد پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے سرمایہ کاری کے مراحل اور عمل درآمد پر حتمی مشاورت کرے گا، جس سے نہ صرف یہ کہ SIFC کے مقاصد کو آگے بڑھایا جائے گا بلکہ پاکستان کی برآمدی صلاحیت میں اضافے کی ایک نئی راہیں کھلیں گی۔ پچھلے ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پاک سعودی مشترکہ اعلامیے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا پہلا مرحلہ جلد مکمل کرنے کا عزم تھا۔ اب آج اور کل سعودی وفد ریکوڈیک، آئل ریفائنریز کی توسیع سمیت زراعت، توانائی، معدنیات، IT اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کا روڈ میپ طے کرے گا۔ اطلاعات ہیں کہ سعودی وفد پاکستان میں منصوبوں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے معاہدوں کا ابتدائی کام مکمل کر لے گا تو مئی کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بھی پاکستان آمد متوقع ہے، جن کی آمد پر سرمایہ کاری کے منصوبوں پر باقاعدہ معاہدوں کو حتمی شکل دے کر پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری شروع کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ فروری 2019 میں بھی شہزادہ محمد سلمان کی سربراہی میں ایک اعلیٰ وفد پاکستان آیا تھا اور خبریں سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے $20 ارب کی سرمایہ کاری اور پاک بھارت قیام امن میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ امکان ہے کہ جو سلسلہ 5 سال پہلے منقطع ہوا تھا اب وہیں سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ کام شروع ہونے میں بہت کلیدی کردار رہا سابقہ نگران حکومت کا، اور سابقہ نگران حکومت میں سابق نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت و وزیر داخلہ جناب گوہر اعجاز کا، جنہوں نے سعودی عرب کے متعدد دورے کیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بہت عملی آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر بات کرنے کے لیے اس موضوع پہ موجود ہیں جناب گوہر اعجاز۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ اس پورے معاملے سے بخوبی آگاہ ہیں اور یقینی طور پہ اس کا پس منظر آپ ہی نے ترتیب دیا اور آج یہ اس پوری صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ عملی طور پہ لگ رہا ہے کہ ایک پریکٹیکل بات آ رہی ہے سامنے، اور وہ یہ کہ اتنا بڑا وفد، اتنا بڑا ڈیلیگیشن، خود فارن منسٹر لیڈ کر رہے ہیں کیبنٹ کا، وہ یہاں پہنچ گیا ہے اور اب اس سلسلے میں عملی آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس کے اب ہم کیا خد و خال دیکھیں گے اور کن چیزوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سالڈ انویسٹمنٹ جس کی گراؤنڈ پہلے لے ہو چکا ہے؟ آرمی چیف خود گئے ابھی چند دنوں پہلے اور انہوں نے اس کی تمام تیاری کی، تو اس کی اب ہم عملی شکل دیکھنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے واقعی ایک جو ہے وہ بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہم سعودی عربیہ کی جو فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں دیکھ رہے تھے وہ آج اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے، اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے جو بھی ہمارے وفاقی حکومت کی طرف سے جو سٹیپس لیے گئے وہ ان سٹیپس کے نتیجے میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تھا کہ اس کی بینچ مارکنگ ہونی تھی، اس کے لیگل ایگریمنٹس ہونے تھے، وہ تمام انویسٹمنٹ ایگریمنٹ جس کو ہم بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز کہتے ہیں وہ تمام کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کمپلیٹ ہوئے، جس میں GCC ایگریمنٹ بھی ہوا اور بٹ ایگریمنٹ بھی ہوا۔ اس میں میجر جو کلازز تھیں وہ تمام کلازز انویسٹمنٹ منسٹری پاکستان SIFC کے نیچے اور انویسٹمنٹ منسٹری جو ہے سعودی عربیہ میں ان کے ٹریڈ منسٹر اور GCC کاؤنسل کے نیچے وہ تمام ایگریمنٹس جو ہے وہ مکمل ہوئے، جس میں ان کے جو بھی جو ہے وہ محفوظ لمیٹیشنز تھیں کہ جناب کیا ہم پاکستانی کورٹس پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے ہماری انویسٹمنٹ پہ، کیا ہم انٹرنیشنل کورٹس میں کس طرح جائیں گے، وہ تمام چیزیں جو ہے انویسٹمنٹ ایگریمنٹس میں جو ہے طے پائی گئیں دونوں ممالک کی طرف سے، دونوں منسٹریز، انویسٹمنٹ منسٹریز نے۔ اور آج اس کے بعد جیسے ہماری جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ان پلیس آئی ہے، شہباز شریف صاحب نے جو ہے دورہ کیا سعودی عربیہ کا، وہاں پہ کراؤن پرنس کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد آج جو ہے وہ تمام جو ان کے منسٹرز ہیں انویسٹمنٹ سے، ایگریکلچر سے، انرجی سے، وہ تمام جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آج تشریف لے آئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے، جس میں صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں دیکھ رہا بلکہ میں B2B انویسٹمنٹس اور میں سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دیکھ رہا ہوں،
جس طریقے سے سعودی عربیہ اس وقت جو ہے پاکستان میں انٹرسٹ لے رہا ہے. تو گورنر صاحب اس میں جو کی انٹرسٹ ہے سعودی عربیہ کا, جو سعودی انویسٹرز کا, ایک تو پبلک انٹرسٹ ہے, گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کا انٹرسٹ, یا سعودی جو انویسٹرز ہیں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے. ہم ایک لمبی لسٹ تو لیتے ہیں, لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ وہ کی ایریاز ذرا ڈٹرمن کیجئے, آئیڈینٹیفائی کیجئے, جہاں پر انشاءاللہ ضرور ایک ہم بہت ہی پازیٹیو جلد ہی اس کے نتائج دیکھیں گے. خان صاحب جو ہے وہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے ہماری جو مائننگ کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریکوڈیک ہے اس کی انویسٹمنٹس کے جو ہے وہ فائنل ایگریمنٹس اس دورے میں جو ہے ان کو مکمل کر لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر میں بہت ہماری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے اور سعودی عربیہ سے. وہ فوڈ سیکیورٹی اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بہت اچھے ایگریمنٹس ہمارے جو ہے وہ سائن اور کمپلیٹ ہوں گے. تیسری جو میں بڑی چیز دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں ان میں بھی انویسٹمنٹس جو ہیں ان کا بہت انٹرسٹ ہے. ہماری کیپٹل مارکیٹس میں سعودی عربیہ کا بہت انٹرسٹ ہے, کیونکہ ہماری کیپٹل مارکیٹس آپ کو پتہ ہے آج بھی 4 PE سے نیچے ہیں. تو ہمارے ان جو گورنمنٹ رن آرگنائزیشنز ہیں, پرائیویٹ رن آرگنائزیشنز ہیں, جن کے رزلٹس فینومینل ہیں ہماری اسٹاک مارکیٹس میں ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی سعودی فنڈز جو ہیں وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کریں گے. تو گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آئے تو پاکستان کے لیے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو جو آپ کے وزٹس ہوئے تھے اس میں جو آپ لوگوں نے روڈ شوز کیے تھے یا مارکیٹ کیا تھا, تو اس میں جو پاکستان کی یہ جو ایکویٹی مارکیٹ ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, کیپٹل مارکیٹ کی, اور جس میں کہ جو اٹریکشن ہے آپ نے اس کا بہت بڑا ایک ثبوت دیا کہ صرف جو پرائس ارننگ ہے وہ صرف 4 ہے, تو یہ اس میں آپ کو سائزیبل اور سگنیفیکنٹ انٹرسٹ نظر آیا سعودی انویسٹرز کا؟ ہاں صاحب, میرا لاسٹ وزٹ ادھر لاسٹ ویک آف فیبرری میں تھا, اور میری ملاقات جو ہے وہ سعودی عربیہ کے انویسٹمنٹ منسٹر خالد الفلیح کے ساتھ ہوئی, جو کہ جن کی بہت عزت ہے سعودی عربیہ میں. ارامکو کے بھی چیئرمین تھے, جو کہ لارجسٹ آرگنائزیشن ہے, آپ کو علم ہے, اس کا سالانہ پروفٹ ہی شاید $200 بلین کا ہے. اور اب ان کو جو ہے خالد الفلیح صاحب کو جو ہے وہ ہز ایکسلنسی ان کو کراؤن پرنس نے انویسٹمنٹ منسٹر سعودی عربیہ جو ہے وہ بنا دیا, اور وہ پورے سعودی عربیہ کے انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جب ہم نے پاکستان کا جو ہے روڈ شو جس کو آپ کہیں, یا پاکستان کے ہم نے ان کو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز بتائیں, تو ہم نے ہمارا بیسک یہ تھا کہ اگر آپ ریجن کی جو ہے وہ PE دیکھتے ہیں تو اس ریجن میں انڈیا 24 PE پہ کھڑا ہے پرائس ارننگ پہ, بنگلہ دیش جو ہے 12 پرائس ارننگ پہ کھڑا ہے, اور پاکستان 4 پہ کھڑا ہے. اور پاکستان کا ٹوٹل جو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسک پروفائل کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں $100 بلین کا جو ہمارا ڈیٹ ہے نا, وہ ہمارا بہت بڑا رسک ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ خالی ہے, اگر اس اسٹاک مارکیٹ کو صرف PE ایڈجسٹ کر دینا, جو اس وقت $30 بلین پہ ہے اور 4 PE پہ ہے, خالی اس کو آپ 12 PE پہ ایڈجسٹ کر دیں تو ہمارا سارا قرضہ پہ ہو جاتا ہے. مطلب یہ $30 بلین کی مارکیٹ اگر $12 بلین یہ 12 PE ہو جائے تو یہ $100 بلین کراس کر جاتی ہے. تو پاکستان ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو کہ میرا بلیف ہمیشہ رہا ہے کہ پاکستان 5ویں بڑی دنیا کی جو ہے ریاست ہے بائی پاپولیشن. وی آر دا 5th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ, اور ہم نے گرو کرنا ہی کرنا ہے. اور جو پوٹینشیل پاکستان میں انویسٹمنٹ کے ساتھ ریٹرن کا ہے وہ پوری دنیا میں آج کسی ملک میں نہیں ہے. اگر ہم اپنی کیپٹل مارکیٹس کو 4 PE کہہ رہے ہیں, ریجن میں ہم 12 اور 24 کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم 5th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہے. ہم نے صرف بہتر مینجمنٹ کے تھرو 5 سال میں یہ سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان تمام جو لیولز جو ہمارے بینچ مارک ریجن میں ہیں وہ ہم اس کو کراس نہ کریں. ہمیں صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی اور اکنامک روڈ میپ چاہیے, اور کانفیڈنس چاہیے پاکستان کا اپنے اندر, ہمارے پاکستانیوں کا اپنے اندر. میں کہتا ہوں ہمیشہ, اور اتنا بڑا پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے, اتنا بڑا پوٹینشیل پوری دنیا میں نہیں ہے کسی ملک میں. جی ہاں, ایک بڑا کی انٹرسٹ سعودی عربیہ کا رہا ہے, ان کی ایکسپرٹیز بھی ہے, ان کا فورٹے بھی ہے. یہ جو ہماری ریفائنریز کے معاملات ہیں, یہ سارے معاملات, اور اس میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بڑا ایک کام کیا تھا خاص طور پہ, جس میں کہ ہم نے ریفائنریز پالیسی جو کافی عرصے سے جو تھی وہ پینڈنگ تھی, وہ بھی جاری ہو گئی تھی, جس کو بڑا ویلکم کیا گیا تھا.
اس معاملے میں بھی انٹرسٹ ہے؟ خان صاحب دیکھیں، پاکستان $5 بلین سے زیادہ کی جو ہے وہ صرف پروڈکٹس منگاتا ہے، پلاسٹک پروڈکٹس کی. اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ جو تیل منگاتا ہے دنیا سے، وہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم آئل پروڈکٹس جو ہے وہ $22 سے $23 بلین کی دنیا سے منگا لیتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کے اندر اپنی ریفائنریز نکلیں، ہمارے اندر نیپتھا کریکر لگے، ہمارے پاکستان میں اس نیپتھا کریکر سے اس پیٹرولیم پروڈکٹس بنے، اور یہ سب امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے. یہ وہ پروڈکٹس ہیں، اگر انویسٹمنٹ بھی کی جائے تو اس انویسٹمنٹ کے بعد پاکستان ڈائریکٹلی سیو کرے گا اپنی فارن ایکسچینج جو پاکستان لے کے آئے گی. تو یہ ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ بنانے کی ضرورت ہے. میں نے جیسے کہا، ہماری پاپولیشن اور جو ہماری کنزمپشن ہے وہ بالکل آپس میں کوریلیٹ نہیں کرتی. ہماری اکانومی نے بڑھنا ہی ہے. یہ اکانومی $1200-1300 پہ کامران خان صاحب نہیں رہ سکتی. ہم نے اس اکانومی نے جانا ہی ہے $4-5 پہ انشاءاللہ اگلے 10 سالوں میں. صرف اب ویو پوائنٹ ہے کہ کیسے جانا ہے، اس کا ڈائریکشن اور روڈ میپ کیسے ہے، ہم اس کو کس طریقے سے اپنے فورن انویسٹرز کو اپنے پاس اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس اکنامک روڈ میپ کے تحت یا اس اکنامک ویژن کے تحت اپنے ملک کو ترقی کرا سکیں. جو $300 بلین پہ ہم کھڑے ہیں وہ $1 ٹریلین کراس اکانومی کریں. جو ہمارے لوگوں کی $1200 ہے وہ $5000 کی انکم کریں. جو $30 بلین کی ایکسپورٹ ہے اس کو $100 بلین کی ایکسپورٹ کریں. اور پوری دنیا کے لیے یہ پوٹینشیل موجود ہے پاکستان کی پاپولیشن کا کہ وہ اس کے اندر نہ صرف انویسٹ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں بٹ دنیا آ کے اپنا مال بیچ سکتی ہے. بالکل ہندوستان 1.25 ارب کا ملک ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، بٹ پاکستان بھی دنیا کی پانچویں بڑی پاپولیشن ہے. وی ہیو اے گریٹ پوٹینشیل اینڈ دس از واٹ وی آر پروجیکٹنگ. یہی میرا پوائنٹ آف ویو چائنا کے ساتھ تھا، یہی میرا پوائنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہے آج کے دن کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر، جیسے ہم بار بار کہتے تھے کہ کب آئے گا، تو آج سعودی عربیہ آ گیا ہے. بہت خوشی کا دن. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان از آن دی رائٹ جو ہے وہ ڈائریکشن. اور پاکستان میں پھر بول رہا ہوں، پاکستانیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اس سے بہتر اکانومی اور اس سے بہتر ریٹرنز کسی جگہ دنیا میں نہیں آئیں گے اگلے 10 سال میں. مارک مائی ورڈز.